الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ عنکبوت 67 نمبر آیت ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا۔ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ بیت اللہ شریف، حرم شریف جو اللہ کا گھر ہے زمین، اس کی حرمت کا تذکرہ فرما ہے۔ جہاں پر بیت اللہ شریف ہے، یہ زمین آسمان کا سنگم اور مرکز ہے۔ اللہ جل شانہ کی نشاندہی سے آدم علیہ السلام نے یہاں پر کعبہ تعمیر کیا تھا۔ بہت سارے سادہ دل لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کعبہ کہتے کس کو۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں پر بیت اللہ شریف کا وہ کمرہ بنا ہوا ہے، خواہ محل بنا دو یہاں پر، حرمت اس چیز کی نہیں ہے۔ حرمت اس چیز سے ہے کہ اس مرکز میں تخت سرا نیچے جتنی بھی زمینیں ہیں، وہ آخری سرا جو تخت سرا کا ہے، وہاں سے لے کر عرش معلیٰ تک کا جتنا علاقہ ہے، اس میں جتنی فضائیں ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنے آسمان ہیں، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اپنا گھر کا نام دیا ہے۔ اس کی حرمت ہے، اس جگہ کی، اس مرکز کی حرمت ہے۔ اللہ جل شانہ اس حرمت والی جگہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پر اتنی سلامتیوں والی، اتنی امن والی، اتنی خیر و برکت والی، جہاں دن رات میری رحمتیں برستی، کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا۔ مشرکین مکہ کو شیطان نے ایک وہم ڈال دیا تھا کہ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا یا کلمہ پڑھ لیا تو تم اپنے قبیلوں سے، اپنی برادریوں سے، اپنی تاجداریوں سے بچھڑ جاؤ گے، اور طاقتور لوگ تمہیں پکڑ کے غلام بنا لیں گے۔ یہ وہم شیطان نے ڈال دیا تھا ان کو کہ تمہاری سرداریاں اور مختاریاں جاتی رہیں گی، تم اکیلے رہ جاؤ گے، اور ارد گرد کے طاقتور قبیلے تمہیں پکڑ کے غلام بنا لیں گے۔ اور اس وقت کا بہت بڑا المیہ تھا کہ یہ غلام بنائے جاتے تھے انسان، اور نسل در نسل پھر ان کو فروخت کرتے رہتے تھے، پھر عمر بھر وہ غلام ہی رہتے۔ اب یہ شیطان نے ان کو وہم ڈال دیا۔ تو اللہ جل فرما رہے ہیں کہ تم ادھر ہی پیدا ہوئے ہو، تمہارے جد امجد بھی یہاں پیدا ہوئے، تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو اور سمجھ بھی رہے ہو۔ یہاں تو اگر ہرنی بھی آ جائے تو شیر کی جرت نہیں ہوتی کہ اس کو پکڑے۔ اگر بکری کا بچہ بھی حرم شریف کی حدود میں داخل ہوئے تو بھیڑیا اس کو نہیں پکڑ سکتا۔ کوئی پرندہ بھی اگر پناہ لے لے وہاں، کوئی بھی اس کو شکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی بیت اللہ کی حدود کے اوپر سے نہ کوئی پرندہ اڑ سکتا ہے، نہ جہاز نکل سکتا ہے۔ اللہ کا زندہ معجزہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہم جو تمہیں ڈالا گیا ہے ابلیس نے، تمہارا بہت ہی
جھوٹا بیانیہ ہے اور کذب پر مبنی ہے یہ چیز. عالم ان جعلنا حرمنا. نسل در نسل یہاں تو کافر اور مشرک بھی بیت اللہ کی حرمت کرتے تھے، احترام کرتے تھے. نہ کوئی جنگ کرتا تھا، نہ کسی پر کوئی تشدد کرتا تھا. یہاں تو جو بھی آتا مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی تھی. تو یہ بےہودہ وہم جو آپ نے دلوں پہ ڈھونڈیل لیا ہے، یہ کس پر مبنی ہے؟ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. حالانکہ تم دیکھتے ہو کہ بیت اللہ کی حدود کے باہر ارد گرد جتنے قبیلے ہیں وہاں تو لوگ اچاک کر دیے جاتے ہیں، وہاں تو چور اور ڈاکو ڈاکے بھی ڈالتے ہیں اور تمہیں پکڑ کے غلام بھی بنا لیتے ہیں. لیکن بیت اللہ کی حدود میں آج تک کوئی بھی ظالم داخل نہ ہو سکتا. بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ. تم باطل پہ یقین کرنا شروع کر دیا. اپنے رب کی عظمت کو تم نے ٹھکرا دیا. یہ جو تمہارے وہم و گمان ہیں، یہ جو معبودان باطلہ ہیں، یہ تمہیں لے ڈوبیں گے. یہ سارا بیانیہ کذب پر ہے، یہ ابلیس کا زہر ہے کہ میں قبیلوں سے برادریوں سے بچھڑ گیا تو پھر میرا خدا کوئی نہیں ہوگا. آج کے معاشرے میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں ان قبیلوں کے لیے، ان برادریوں کے لیے. اپنے جھوٹے مفاد کے لیے. بالآخر کوئی کسی کے کام نہ آیا اور اس کو تنہا تنہا اپنے رب کے سامنے پیش ہونا پڑا. تو یہ کذب پر مبنی بیانیہ ہے، مطلق باطل چیز ہے کہ اللہ کی قوتوں اور توانائیوں سے، اس کے اقتدار سے، اس کے اختیار سے منحرف ہو جاتا ہے انسان. اور ایک بے حیثیت چیز جس کی کوئی قدر و قیمت بھی نہیں ہے اس پہ آسرا کر لیتا ہے. یہی جھگڑا آج تک لگا ہوا ہے اس زمین. انسان وقتی شہوت کے لیے، وقتی آسائش کے لیے، وقتی مفاد کے لیے دو جانوں کی ساتھوں سے محروم ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ جل شان ارشاد فرما رہے ہیں أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ. سلامتیوں کی دنیا کو، سکھ چین کی دنیا کو، عافیت کی دنیا کو ٹھکراتے چلے جا رہے ہو اور دکھوں اور مصیبتوں والی دنیا میں خوفناکیوں اور ہلاکیوں میں دستے چلے جا رہے ہیں. خیر اور امن اپنے خالق اور مالک کی اطاعت میں ہے. جو دائرۂ اطاعت سے نکل گیا وہ خوفناکیوں اور ہولناکیوں کا شکار ہو. اللہ فرماتا ہے تم باطل پہ یقین کر لیتی ہو. باطل وہ چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
جو نابود ہے محروم ہے، جو ذلیل و رسوا ہے، حق کو چھوڑ دیتے ہو، اس حسین دنیا کی برکھا بہاریں چھوڑ دیتے ہو، اور ظلمات کی آندھیوں میں اپنے آپ کو دکھوں کے حوالے کر دیتے ہو۔ اللہ کے تمام پیغمبر اور نبی اور رسول اور اس کے برگزیدہ بندے یہی تو نغمہ، یہی تو دکھ درد کا ساز بجاتے رہے کہ سمجھتے ہوئے دیکھتے ہوئے سکھ اور آرام کی دنیا سے انسان دور اپنے آپ کو محروم کرتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے آپ کو دکھوں والے راستوں پہ بھٹک گیا ہے۔ ابلیس نے برے اعمال تجھے بنا سنوار کے ان کو اچھا کر کے دکھایا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ ایک سراب تھا، اس پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، اور تو اس کو ٹھنڈا چشمہ سمجھتا رہا۔ اللہ فرماتا ہے یہ امن والی جگہ ہے، تم امن والی جگہ کو، تم سلامتیوں کو کتنا فساد سمجھتے ہو۔ امن تو انسان کے سینے میں اس سکون کا نام ہے جو اس کی رب کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ تم نے اپنے سینوں میں جو درندے اور بھیڑیے اور جانور پالے ہوئے، ان قذافوں نے تمہارے دلوں کے سکون پر بات کر دی۔ وَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ۔ جب میرے حبیب علیہ السلام اس آگ سے تجھے نکالتے اور سارے دکھ خود برداشت کر رہے، تم نے ہمیشہ میرے حبیب علیہ السلام کا دل دکھایا، اپنے آپ پہ ظلم ڈھایا، اور اپنے آپ کو جہنموں اور عذابوں کے حوالے کرتا گیا۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ ہر نعمت کو کفران نعمت کیا تم نے، ناشکری کی، تکبر کیا، غرور کیا، بغاوت کی، سرکشی کی۔ جب مڑ کے تو نے دیکھا تو تیرے سامنے جہنم تھی اور دیکھ رہی تھی، تیرے وجود سے جہنم کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ وہ تیرا کردار تھا جو میرے پیغمبروں کا تو عمر بھر دل ہی دکھاتا ہے۔ میرے بندوں میں زیست و زندگی تنگ کر دیتا تھا۔ میرے بندے زمین پر تیری خوشیوں اور امن کا وسیلہ تھے، تو ان کو بھی عمر بھر پریشان ہی کرتا رہا، ہر نعمت کی ناشکری کی۔ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ۔ اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ انسان کو یاد دلا رہے۔ وہ تو اتنا بےہودہ اور جانور اور درندہ ہے،
اس نے تو یہ ساری نعمتیں اپنی تھانے داریاں اور ٹھیکیداریاں سمجھ لی تھی. جب سے تجھے عالم عدم سے عالم شہود میں اللہ جل شان بلایا، اپنی نعمتوں کے سمندر بہا دیے تجھے. تو تصور بھی نہیں کر سکتا کہ تیری رگو گوشہ میں اللہ کی نعمتوں کے سمندر ٹھانڈے مار رہے ہیں. تجھے تو اپنے باپ دادا کی وراثت سے یہ کفر ملا ہے کہ تو نے یہ ذاتی اپنا اختیار سمجھا ہوا ہے. تو مختار کل بن گیا زمین. کائنات کی تمام روانیوں کو پریشان کر کے رکھ دیا. اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے. یہ کائنات بنا سنوار کے تیرے رب نے تجھے دی تھی، یہ حیات تجھے رب نے دی تھی، یہ اختیارات تجھے رب نے دیے تھے، یہ اعضائے جوارے، یہ سماعتیں اور یہ بصارتیں، یہ رعنائیاں اور یہ رنگینیاں، یہ برکھا باری تیرے رب نے تجھے عطا کی تھی. تو نے ہر نعمت کی ناشکری کی اور زمین پر مختار کل بن گیا. سلامتیوں کی دنیا سے نکل گئے، اپنے لیے جہنم میں ٹھکانے بنائے. وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے ظالم کون ہے زمین پر جس نے رب کی عظمت کو ٹھکرا دیا، اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ بت خانوں اور صنم خانوں کی پوجا کرتا ہے. ہر رگو گوشہ میں، ہر ذرے اور نس میں تو نے سارے بت خانے سجائے ہوئے ہیں. اقتدار و اختیار تیرے رب کا تھا، تو نے سارا اقتدار و اختیار چھین کے مخلوق کو دے دیا. خالق کو بھول گیا اور مخلوق کی عمر بھر پرستش کرتا رہا. یہ سب سے بڑا ظلم ہے دنیا میں، سب سے بڑا بت خانہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جس نے میری تمام عطاؤں کو اور رحمتوں اور برکتوں کو ٹھکرا دیا. اپنی مکاریوں سے، اپنی فریبیوں سے اپنے آپ پہ ظلم ڈالتا رہا. اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جس نے حق کو ٹھکرا دیا اور باطل کو پکڑ لیا. او کذب بالحق لما جاءہ. جب میرے حبیب علیہ السلام آپ میں موجود تھے، میری رحمتیں برکھا باراں برس رہی تھی. یہ میرا قرآن بھی موجود تھا، میرا کلام بھی موجود تھا. حق کا ظہور ہو چکا تھا. تم نے اپنی وقتی مفاد اور شہوت کی خاطر، اس جھوٹے بیانیے کی خاطر حق کو ٹھکرا دیا تھا.
أليس في جهنم مثوى للكافرين. وہ جو دو ٹھکانے ہیں حضرت انسان، تمام بسیرے اور ٹھکانے آج میں نے اٹھا دیے ہیں، تیرے سامنے دو ٹھکانے. تو امن والی دنیا کو چھوڑ کے جان بوجھ کے جہنم کو ٹھکانہ بنا لیا. تیری عاقبت، تیرا انجام بہت ہی خوفناک ہے. دنیا میں تو نے حق کو ٹھکرایا، سامنے جہنم بڑک رہی تھی، اور جہنم کے شعلوں نے وہ چک کے تجھے ان وحشتوں اور مصیبتوں میں ڈال دیا. یہی تیرا ٹھکانہ ہے مثنوی، اب تیرا یہی ٹھکانہ ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. میرے وہ بندے میرے لیے جو دنیا میں دکھ سہ گئے اور صدمہ سہ گئے، اپنے سینوں کو میرے حسن و جمال سے آراستہ رکھا، ہر رشتہ توڑ دیا، میری امانتوں کا بھرم رکھا. اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ ہم ان کو حسین راستوں پہ وہ پتے اور آگاہی بتائیں گے، وہ کبھی نہ بھٹک سکیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی رہنمائی فرماتا ہوں دنیا میں. لِتَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ان پہ پل پل آسانیاں اور سلامتیاں برس رہی ہوتی ہیں. ان کی پیشانی پہ ایمان کا چاند نمودار ہوتا ہے. یہ گنبد خضرا والا قافلہ اپنے رب کے سامنے آج سرخرو ہوا، سرفراز ہوا، تاجدار ہوا، اور اپنے حقیقی سلامتی کے لیے اللہ جل شانہ کی رضا میں داخل ہوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. جس نے میرے نظام ہستی کو اپنایا، میری کائنات پہ رحم کیا، میری مخلوق پہ رحم کیا، اپنے آپ پہ رحم کیا، اس نے احسان کیا. جس نے احسان کیا، اللہ فرماتا ہے میں ذاتی طور پر اس کے ساتھ. وہ فاتح عالم ہے، سارے عالموں کی تسخیر میں نے اس کے حوالے کر. مبارک ہے وہ دنیا، دنیا کے معاذوں اور جہادوں میں، اس کارگاہ حیات میں اپنے رب کی سنگ سنگ رہے، ہر دکھ سہ گئے، ہر صدمہ سہ گئے، اپنے رب کے تعلق پر انگلی نہ آنے دی. ان کا وجود سراپا سلامتیاں تھا، کائنات پر امن اور خیر کی برکھا باریں برساتے رہے. جدھر رہتے بستے تھے، جدھر چل نکلتے تھے، جدھر دیکھتے تھے، ان پر اللہ کی رحمتیں برستی تھی. یہ وہ مخلوق ہے جن پر حبیب علیہ السلام نے احسان کیا، اور انہوں نے اس احسان کی قدر و قیمت کی. ان کے لیے آج جنت الفردوس ٹھکانا ہے. اللہ سے دعا ہے
اللہ بلائیاں نصیب فرمان، اللہ ہدایت نصیب فرمان۔